ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 20 جولائی 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف لطیف احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی آپ اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے رابطے کی تمام تفاصیل آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات کو یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں موضوع کی مناسبت سے بات چیت کرنے کے لیے علماء کرام کا جو پینل یہاں موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اسلام وہ عظیم مذہب ہے جو امن و سلامتی، محبت اور انسانی حقوق کی پاسداری کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کے امن و سلامتی کا مذہب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے دین کے لیے نام ہی اسلام پسند کیا۔ اسلام اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے محض امن و سلامتی ہے، لہٰذا اسلام وہ واحد مذہب ہے جو خود بھی سراپا سلامتی ہے اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی، محبت و رواداری، اعتدال و توازن اور صبر و تحمل کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں روحانیت، اخلاق انسانی، حقوق بشریت اور احترام انسانیت کا درس دیا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے میں اور ہر ملک میں امیر و غریب اور حکام اور ماتحت افراد کی بہت بڑی تعداد ملتی ہے، تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں سے ہر ایک کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں؟ جزاکم اللہ۔ قرآن مجید کی تعلیم پر اگر ہم غور کریں تو اس سوال کے جواب میں ہمیں بہت سارا مواد ملتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتایا کہ جتنی بھی یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ چنانچہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پھر جنگلات ہیں، زمین ہے، زمین کے اندر بہت سارے جانور ہیں۔ وہ جانور بھی ایسے ہی نمائش کے لیے پیدا نہیں کیے ہیں بلکہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات کل جتنی بھی ہے یہ سب انسان کے فائدے کے لیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پہ یہ تخصیص نہیں کی ہے کہ کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے، لیکن یہ اپنی اپنی استعداد پہ منحصر ہے کہ کون کس طرح سے کس کے زیادہ حقدار بن جاتا ہے اور کون کس طرح سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک طرف تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہا ہے، دوسرے یہ کہا کہ فاستبقوا الخیرات، سب سے نیکیوں میں اچھے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو گویا کہ یہ تمام مشترک ہونے کے باوجود یہ توجہ دلائی ہے کہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلیں ہوتی ہیں، دوڑ لگائی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک اور دو اور تین جو ہے آگے نکل جاتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وہ انعام پا لیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ دوڑ لگانے میں جو ہے کسی خاص شخص کے لیے کوئی انعام مقرر تھا، بلکہ اپنی استعداد کے مطابق کوئی آگے بڑھ جاتا ہے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا توجہ دلائی ہے کہ ہم نے پیدا تو کیا ہے زمین آسمان وغیرہ سب کو، اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اس میں ایک کمپٹیشن ہے، ایک مقابلہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں، یہ نہیں کہ برائی میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصل اصول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تفضلوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کے بارے میں بلا وجہ یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اس سے ہٹ جائے تو ہم کو مل جائے۔ یہ ایک طرح کا معاشرے کے اندر خلفشار پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر بدزنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، معاشرے میں جو ہے وہ پھر امن قائم نہیں رہتا بلکہ لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہے اس کے اعمال کے نتیجے میں اور اس کے تگ و دو کے نتیجے میں، اس کی کوشش کے نتیجے میں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم خواہ مخواہ اس سے جلن رکھو یا حسد رکھو، جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض کمزور لوگ ہوئے خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن دوسرے کی ترقی دیکھ کر وہ آپس میں ہی جو ہے وہ لڑ پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جن کو فضیلت دی گئی ہے ان کو ہدایت ہے کہ پیچھے رہنے والوں کو چھوڑ نہیں دینا ہے، ان کی بھی دلداری کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو بھی آگے بڑھانے کی، ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سورۃ نور کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے وہ اس میں تم ان غربا کا اور ماتحتوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ تو گویا کہ اسلامی تعلیم بڑی واضح ہے، کمپٹیشن اپنی جگہ ہے، آگے بڑھنے والوں کے لیے اپنا مقام ہے اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت دی ہے کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پیچھے رہنے والے بھائیوں کا خیال رکھیں، اقتصادی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے ان کا پیچھے رہنے والوں کی دلداری کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ بات معاشرے میں قائم ہو جائے تو بہت ساری چیزوں کا حل ہو جاتا ہے، بہت ساری نفرتیں دور ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے تعلق بڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملی اور اس کو لوٹنے کی کوشش کریں، جیسا کہ پرانے زمانے میں جن کے پاس دولت ہوتی تھی یا جانور ہوتے تھے یا مال و زر ہوتا تھا لوگ لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ درست بات نہیں ہے، ہاں تم بھی محنت کرو، محنت کرنے کے نتیجے میں تم کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے وہ تمہیں ملے گا، تمہارا حصہ تم کو مل جائے گا۔ لیکن جن کو اپنی تگ و دو اپنی کوشش کی وجہ سے ایک مقام حاصل ہوا ہے اس سے تمہیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اس سے تمہیں ان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال، جن کو اللہ تعالیٰ نے اموال سے نوازا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگنے والوں کے لیے بھی اس کے اندر حصہ ہے، اور جو نہیں مانگتے ہیں، نہیں مانگنے والوں میں جو ہے وہ
بعض انسان عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. مانگنا والا تو ہاتھ پھیلا کے مانگ بھی لیتا ہے، لیکن بعض فطرتیں یا بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ مانگنا ان کو گوارا نہیں ہوتا، لیکن اندر سے وہ لوگ جو ہے وہ محتاج ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے منہ سے اظہار تو نہیں کرتے، مانگنا نہیں چاہتے، لیکن تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ کون غریب ہے، کون حقدار ہے کہ اس کو ہم مدد کریں. یہ نہیں ہے جیسا کہ پنجابی میں محاورہ ہوتا ہے کہ انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ دے اپنے انو، کہ اندھا ریوڑیاں اگر بانٹتا ہے تو مڑ مڑ کے اپنوں کو ہی دیتا چلا جاتا ہے، دوسروں کو دیتا نہیں ہے. تو یہ حساب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محروم قسم کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. محروم میں ایک تو انسان بھی آ جاتے ہیں، دوسرے جانور بھی آ جاتے ہیں، کہ جو جانور ہیں وہ بیچارے منہ سے تو کچھ بولتے نہیں ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، جیسا تم کہو گے ویسا وہ کام کرتے ہیں، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو جائے. تو گویا انسانوں اور جانوروں اور کائنات کی تمام جاندار چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز قائم کر دیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے ان کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے کمزور بھائیوں کا، اپنے کمزور جانوروں کا اور اپنے جو سے کمزور جو طبقہ ہے اس کا خیال رکھا کریں. اسی طرح فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. یہ بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور یہ زکوٰۃ کے مال کیسے لیے جاتے ہیں؟ جو مالداروں سے لیے جاتے ہیں اور فقراء میں جو حاجت مند ہوتے ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آمدنی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو سرمایہ ہے، جو کیپٹل ہے، اس کے اوپر یہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ جانور ہیں یا سونا چاندی ہے یا رقم ہے. وہ ایک مدت کے بعد جو ہے وہ ہر سال دکھا جاتا ہے کہ اس کی شرح پوری ہو گئی ہے، تو اس پہ اتنی 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کا حصہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اموال میں جو کہ امراء کو ملے ہیں ان میں ایسے لوگوں کا بھی حق ہے جو کہ غریب ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ بھی وصول کیا کر، کیا کہ تطہرہم، اس کے ذریعے سے تمہیں طہارت بھی ملے گی، اور تزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اختیار کرے گا. تو گیا معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت لازمی قرار دیا گیا ہے. تو اسلام نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی رکھا قانون وراثت ہے، اور کسی مذہب میں وہ ایسا قانون موجود نہیں ہے جو رشتہ داروں کے لیے باپ کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، پھر یہ کہ کتنے بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے. تو آگے چل کے جو ہے لوگوں نے یہ کیا کہ بیٹیوں کو تو حصہ نہیں دیتے تھے، بیٹوں کو دے دیتے تھے. یہ بھی غلط بات ہے. قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر بیٹوں کا، بیٹیوں کا، ماں کا، باپ کا، ہر ایک کا حق مقرر کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو بھی جائیداد ہوگی وہ ان کے اندر تقسیم ہو جائے گی. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ چند خاندانوں کے بعد یا چند رشتہ داروں کے بعد وہ اموال گھٹتے گھٹتے یا جائیدادیں گھٹتی گھٹتی جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، اس پہ قابض نہیں رہ سکیں گے. دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی ممانعت کر دی ہے، انٹرسٹ جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، کہ اس کے بارے میں اگر غور کریں ہم تو دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، پہلے جنگ عظیم اول ہو یا جنگ عظیم ثانی، اور موجودہ دور میں بھی دیکھیں کہ اسرائیل کی اور فلسطین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی، اور اسی طرح سے روس میں جو معاملہ چل رہا ہے یوکرین کا اور روس کا، ان کا جو ہے، ان کو ہتھیار کہاں سے ملتے ہیں؟ جہاں سے بھی ہتھیار ملنا ہے ان کو سود پہ پیسہ ملتا ہے اور ہتھیار خرید دیتے ہیں. اگر اپنی جو کیپیسٹی ہے یا اپنی جو مالیت ہے اس سے اگر یہ ہتھیار خرید کر جنگ کرنا چاہیں تو چند دنوں کے اندر فقر و فاقہ کی نوبت آ جائے گی. تو گویا کہ سود کی ممانعت کر کے اسلام نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اس کے نتیجے میں
امیر زیادہ سے زیادہ امیر بن جاتا ہے، غریب زیادہ سے زیادہ غریب بن جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا میں امن قائم نہیں رہتا ہے بلکہ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانے میں جتنے بھی ازم نکلے ہیں یہ سب انہی باتوں کے اندر توازن نہ ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پر سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، اور دوسری اور بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، تو جو غریبوں کا تو حق لے لیتے ہیں، امراء کو جو ہے وہ پرے کر دیتے ہیں۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا، جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے ان کی فضیلت قائم رکھو، ان کے ساتھ تعاون کرو، اور ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم اپنے غریب جو بھائی ہیں ان کا خیال رکھو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ مال تمہیں اپنے آپ مل گیا ہے، ان میں ان غرباء کی محنت کا بھی اثر ہے۔ اگر یہ محنت نہ کرتے اور تمہارا کام نہ کرتے تو تمہیں یہ دولت حاصل نہ ہوتی۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ منافع کی زیادتی کی وجہ سے بھی یہ معاشرے میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام نے حاکم، محکوم، رعایا اور امیر اور غریب ان تمام کے جو حقوق ہیں ان کو ایسے رنگ میں معین کیا ہوا ہے کہ اگر تجارت بھی تم کرنا چاہتے ہو تو ایسے رنگ میں کرو کہ زیادہ منافع کرنا ہو۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اناج گیلا ہے، اوپر سے ڈھک دیا ہے، تھوڑا سا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، لیکن ہاتھ ڈال کے دیکھو تو اندر سے گیلا نظر آتا ہے۔ تو وزن بڑھانے کے لیے بعض دفعہ ایسی ترکیبیں کی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو وہ گیلا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ غلط طریقہ ہے، اگر منافع کمانا ہے جائز رنگ میں کماؤ۔ ٹھیک ہے تم نے محنت کی ہے، غلہ جمع کیا ہے، اور اس پہ جو تھوڑا بہت منافع تم کو ملنا چاہیے اتنا ہی تم لو۔ یہ نہیں ہے کہ تول میں کم کر کے یا ماپ میں کم کر کے یا اسی طرح سے غلے کو بھگا کر یا اسی طرح سے اس کو خراب کر کے جو ہے وہ بیچ کے زیادہ منافع کماؤ کہ پانی کا جو ہے وہ بوجھ زیادہ ہو جائے گا، غلہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے مسلمانوں کو خاص طور پر کہ منافع کمانا بھی ہے تو جائز رنگ میں منافع کمائیں، اس واسطے کہ تم اس محنت کے حقدار ہو کہ کہاں سے تم مال لائے اور کہاں سے بیچ رہے ہو۔ تجارت منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ تجارت میں منافع خوری منع ہے، منافع خوری سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر اسلام کی ان باتوں پر عمل کیا جائے تو یہ سوشلزم یا مارکسزم یا کمیونزم ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تمام باتیں اسلامی تعلیم کے مطابق راہ حق پہ جو ہے اگر ہو تو یہ بالکل صحیح رنگ میں دنیا قائم رہ سکتی ہے۔ دنیا میں امن تبھی برباد ہوتا ہے جب ان امور کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ امیر اور غریب کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ جنگوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جنگوں میں پھر سود کا لین دین ہو جاتا ہے، پھر سود کے نتیجے میں پھر یہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جو غریب ہے وہ پستا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عین وقت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید نازل کر کے یہ توجہ دلائی ہے کہ تمام کائنات پر تمہارا حق تو ضرور ہے، تمہیں یہ بھی نصیحت ہے کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم آگے بڑھتے ہو تو اپنے پیچھے رہنے والے بھائیوں کا خیال رکھو۔ یہ حاکم اور محکوم، امیر اور غریب، ان دونوں کے لیے یہ تعلیم بہت ہی مفید ہے۔ اللہ کرے کہ اس تعلیم کو لوگ سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک دوست کا سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسج موصول ہوا ہے، وہ سوال میں یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بنگلہ دیش سے مکرم سیف الاسلام فانی صاحب وہ سوال کرتے ہیں کہ غزوہ ہند کی کیا حقیقت ہے؟ آج کل بنگلہ دیش میں اس مسئلہ کو بہت پیش کیا جاتا ہے، غزوہ ہند کی حقیقت کس طرح سمجھائی جا سکتی ہے؟ میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا نسم اللہ صاحب، دراصل جو غزوہ ہند کی ایک عظیم شان پیش گوئی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ پہلے میں حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ اس کی صحیح تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث دراصل حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے روایت کی ہے۔
اور سیاہ ستہ میں سے 5ویں کتاب سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، 3175 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس ملتی جلتی روایت موجود ہے، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اور کتابوں میں بھی ذکر ہیں، الفاظ کچھ الفاظ بدلتے ہوئے، لیکن تقریباً مفہوم ایک ہی ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتانی احرزہم اللہ تعالی من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت ما مسیح بن مریم علیہ السلام۔ یہ حدیث ہے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ 2 گروہ ایسے ہوں گے، یہ عظیم شان پیشگوئی ہے، 2 گروہ ایسے، 2 گروپ یا 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا۔ احرزہم اللہ من النار، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا گیا، جہنم سے بچنے کا۔ اچھا، ایک گروہ اصابت تغزو الہند، ایک گروہ وہ ہے کہ ہندوستان میں جہاد کرے گا، اور دوسرا گروہ بتایا کہ ابن مریم کے ساتھ ہوگا، وہ دونوں کو نجات یافتہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں بہت باریک فرق کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے گروہ کا ایک محدود مشن بیان کیا گیا، تغزو الہند، ہندوستان پر جہاد کرے گا، ہندوستان کو فتح کرے گا۔ اور یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان سے مراد غیر منقسم ہند ہے، جس میں افغانستان، پاکستان، ہندوستان سارے بنگلہ سب شامل ہے اس میں۔ اب یہ پیشگوئی کیسے پوری ہوئی؟ اس میں بہت ساری تعویلات بیان کی جاتی ہے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ سن 711 سے 713 تک عیسوی سال میں محمد بن قاسم کے ذریعے سے جو سندھ پر آپ آئے اسلام کا پیغام لے کر، اور سندھ میں اسلامی حکومت قائم کی اور پورے ہندوستان کے لیے تبلیغ اسلام کا ایک دروازہ کھولا۔ تو غالب امکان یہی، بلکہ قرائن یہی بتاتے ہیں، یہی وہ گروہ ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی، خوشخبری دی ہے، کیونکہ محمد بن قاسم اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا کردار ہے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا۔ دوسرا گروہ دیکھے فرمایا اصابت ما مسیح بن مریم علیہ السلام، اس میں ہند کو مختص نہیں کیا گیا، کیونکہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام جو اسلام کے جو مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ غیر محدود ہیں، اور اسی طرح آپ کا مشن عالمگیر ہے۔ تو پہلے گروہ اصابت ان کا ذکر کیا، تغزو الہندہ، ہندوستان میں ان کا وہ جہاد کرے گا، ہندوستان تک ان کا محدود ہے۔ لیکن دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اصابت ایک اور گروہ ہے جو مائل ابن مریم علیہ السلام۔ اب دیکھیں یہ کیسے عظیم شان یہ پیشگوئی پوری ہوئی، کیونکہ یہ دیکھیں کہ غیب پر مشتمل جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ صدیوں قبل اس طریقے سے ایک پیشگوئی کرے پھر بہو پوری ہو جائے۔ تو یہاں واضح رنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گروپ جماعت احمدیہ ہی ہے، کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بے شمار پیشگوئیوں کو پورا کرتے ہوئے آپ نے دعویٰ فرمایا کہ اسلام کی احیاء اور اشاعت قیام شریعت کے لیے جس مصلح آخر الزمان کی آمد کی پیشگوئی پائی جاتی ہے، اس پیشگوئی کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں۔ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ منکشف فرمایا کہ وہ مہدی اور وہ مسیح جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ آپ ہی ہے، آپ کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا، آپ نے فرمایا وہ بشرنی ربی، فرمایا وقال ان المسیح الموعود الذی یرقبونہ والمہدی المسعود الذی ینتظرونہ ہوا انت، کہ پھر فرمایا نفعل ما نشاء فلا تکونن من الممترین، یہ تذکرہ صفحہ نمبر 209 میں ہے بحوالہ اتمام الحجت صفحہ نمبر 3۔ فرمایا کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام، مسیح موعود، وہ مہدی مسعود، وہ مسیح موعود جس کا راہ وہ دیکھ رہے ہیں، یرقبونہ، اور والمہدی المسعود الذی ینتظرونہ، وہ مسیح مہدی مسعود جس کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یعنی لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ فرمایا ہوا انت، وہ آپ ہی ہے، آپ کے ذریعے سے یہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ نفعل ما نشاء، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، فلا تکونن من الممترین، آپ ممترین میں شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اب دیکھیں کتنی واضح پیشگوئی ہے
کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے یہ جماعت قائم فرمائی۔ آج چونکہ جیسا کہ پیشگوئی میں بہت عالمگیر مشن قرار دیا ہے اور ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان کرنا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج قادیان کی اس مقدس بستی سے اٹھنے والی آواز ساری دنیا میں پہنچ چکی ہے اور اسلام کی اشاعت کا زبردست کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک مسیح بن مریم کے نام کا سوال ہے، وہ بالکل الگ موضوع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں بہت سارے استعارات اور مجازات شامل ہے۔ جو مسیح بن مریم کے نزول کی پیشگوئی کی گئی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے وہ مسیح بنی اسرائیل والے مسیح ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید کی 30 آیات سے آپ کی وفات ثابت ہیں، اور نزول کا لفظ بھی اور کئی معنوں میں استعمال ہوا، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے وہ ایک زیر بحث ہے ہی نہیں معاملہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی اشاعت کے لیے، عالمگیر اشاعت کے لیے اور اسلام کی نشریات ثانی کے لیے جس عظیم الشان وجود نے آنا تھا، جس عظیم الشان جماعت نے قائم ہونی تھی، وہ جماعت، اس میں یہاں پر اصابت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور اس میں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک پیشگوئی کا اطلاق غزوہ ہند کا محمد بن قاسم کے ذریعے سے جو عظیم الشان جہاد ہوا، پورے ہندوستان کے لیے اشاعت اسلام کا دروازہ کھلا، اس کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں قرائن موجود ہیں، اور دوسرا اصابت جو ہے وہ جماعت احمدیت کی طرف اشارہ ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک اور سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسیج ہمیں موصول ہوا ہے، میں وہ سوال بھی یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اطہر عدنان خان صاحب وہ سوال تحریر کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی خوشی میں یہ روزہ رکھا تھا۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار۔ جزاک اللہ۔ یہ کن کی طرف سے تھا سوال؟ یہ اطہر عدنان خان صاحب ہیں۔ اچھا، اطہر عدنان خان صاحب، آپ نے جو بات سنی ہے یہ سنی سنائی بات ہے، یہ کوئی مستند بات نہیں ہے کہ یزید نے جو اس دن محرم کا روزہ رکھا تھا امام حسین کی شہادت کے نتیجے میں، یہ غلط بات ہے، یہ سنی سنائی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 10ویں محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا انبیاء کی سنت ہی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ ان کی روحانیت میں اضافہ ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ سے زیادہ پیدا کر سکے۔ چنانچہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب نبوت سے قبل عربوں میں یہ دستور تھا کہ 10 محرم کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں 10ویں محرم کو روزہ رکھنا شروع کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نفلی روزے مکے میں بھی بہت سے رکھے، اور آگے جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر بھی جا کے آپ یہ روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ 10ویں محرم کو یزید نے روزہ رکھا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی شہادت عمل میں آئی، یہ غلط بات ہے۔ دراصل یہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں اس کا رواج تھا، چنانچہ ابھی حال ہی میں حضرت خلیفۃ المسیح خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے یہودیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن ہی اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا، اور اس روز فرعون غرق ہوا تھا۔ نوح کی کشتی جودیہ پہاڑ پر جا کر رکی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اور اسی وجہ سے اس دن روزہ رکھنے کا بھی میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔
इस ताल्लुक़ में हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब क़मरुल अंबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए जाने से पहले आप नफली रोज़े भी रखते थे, मगर वो इस तरह बाकायदा और मुअय्यन और मौक़त सूरत में मशरू नहीं हुए थे। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया था कि इस तरह से रोज़ा रखा करो। चुनांचे अहादीस में आता है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से क़बल आप यौम आशुरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखा करते थे और सहाबा को भी इसकी तहरीक फरमाते थे। तो चुनांचे ये सुनी सुनाई बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इस वास्ते कि यजीद ने जो किया वो उसका अपना काम था, पता नहीं उसने रोज़ा रखा नहीं रखा, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन ये है कि असल 10वीं मुहर्रम को जो रोज़ा रखना है ये सुन्नत अंबिया भी है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। यहूदियों में आम तौर पर रोज़ा रखा जाना 10वीं मुहर्रम को, वो उसकी भी वजह बता दी उन्होंने कि उस दिन फ़िरौन को गर्क किया गया था और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बचाया था। दूसरे ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया था, उस ज़माने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बचाया, तो उन्होंने भी जो है यौम आशुरा यानी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखा था। तो यहूदियों में आम तौर पर जब मदीना तशरीफ़ आप लाए हैं तो यहूदियों में ये रिवायतें मौजूद थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन दोनों से ज़्यादा हक़दार तो हम बनते हैं कि हम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखें। तो अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पर दरअसल यौम आशुरा को रोज़ा रखा जाता था। तो ये गलत बात है कि यजीद का और 10वीं मुहर्रम का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये पुरानी रिवायतें चली आ रही थी। अरब में ये दस्तूर था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दस्तूर के मुताबिक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले ये यौम आशुरा यानी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। और आपने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हम हक़दार हैं कि हम वो रोज़ा रखें। तो ये बात दिल से निकाल दें कि सुनी सुनाई बातों को जो है वो तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये किसी ने गलत अफवाह उड़ाई है कि यजीद ने जो है ये रोज़ा रखा था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा। आज के एपिसोड के असल मौजू की तरफ वापस जाते हुए खाकसार का अगला सवाल मोहतरम मौलाना ज़ैनुद्दीन हामिद साहब से ये है कि असर हाज़िर में ये एक मसला है कि हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। तो इस हवाले से इस्लामी रहनुमा उसूल क्या हैं वो बयान फरमाने की दरख्वास्त है। शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह रसूलुल्लाह साहब। दरअसल इस्लाम जो है वो एक कामिल ज़ाब्ता हयात दुनिया के सामने पेश करता है कि तमाम शोबाए ज़िंदगी में इस्लाम इंसान की रहनुमाई करता है, खा वो इबादत का हो, अक़ायद से मुताल्लिक़ हो, सियासत से मुताल्लिक़ हो, मुआशरती मसाइल से मुताल्लिक़ हो। यानी कोई ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं जो कुरान मजीद में ना पाई जाती हो, उसका हल मौजूद ना हो। तो लाज़िमन इस्लाम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बारे में भी बहुत नहायत ही आरिफाना रंग में अल्लाह ताला ने समझाया है कि मुल्क के दरमियान कैसे ताल्लुक़ होने चाहिए। चूँकि हुकूमत और रियाया के माबैन जो ताल्लुकात है उसके बारे में बहस हो चुकी है, मौलाना करीम साहब शायद ने तफसील से बयान फरमाई है। अब देखने हैं कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान किस से ताल्लुकात होने चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं आज किस कदर माहौल बिगड़ा हुआ है। हम तीसरे आलमगीर जंग के दहाने पर खड़ी है दुनिया और हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ क़याम अमन की कोशिशें जो अल्लाह ताला के फज़ल से जमात अहमदिया की तरफ से हो रही है। चूँकि कुरान मजीद का सही मंशा समझने वाली वाहिद जमात अहमदिया है। तो इस्लाम अभी जिस कदर भी, अब देखें अगर आप गौर से देखें दुनिया में जिस कदर भी फितनों फसाद बरपा है, एक इंसान की निजी ज़िंदगी से लेकर ऐवानी इक़्तिदार तक, यानी एक इंसान की अपनी आइली ज़िंदगी से लेकर अगर हम देखेंगे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं, किस तरीके से उनके ताल्लुकात होने चाहिए। अगर आप देखेंगे ये जो फितना फसाद बरपा है उसकी बुनियादी वजह क्या है, उनमें से एक बुनियादी वजह कुरान मजीद ने बयान की है, वो ये है अदल इंसाफ का फुक़दान है। जितना गौर करते चले जाएं निजी ज़िंदगी से कहे कि मियाँ बीवी से ज़िंदगी के मामूली सी के महदूद ज़िंदगी से लेकर ऐवानी इक़्तिदार तक जितने भी मसाइल हैं, आज मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान जो मसाइल हैं
وہ بھی عدل و انصاف کے فقدان کے نتیجے میں ہے. یعنی حاکم و محکوم اور غاصب اور مغصوب کے درمیان یا ظالم و مظلوم کے درمیان لڑی جانے والی لڑائیاں ہیں ساری دنیا میں. قرآن مجید نے اس کے انسداد کے لیے کیا طریقہ اپنایا ہے, کس طریقے سے ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی فاتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم اللہ کی خاطر قوامین للہ شہداء بالقسط, انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ. پھر آگے فرمایا ولا یجرمنکم, تم اس بات پر آمادہ نہ کرے, شنآن قوم, کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے, اللہ تعدل تم انصاف نہ کرو. فاعدلوا هو اقرب للتقوی, تم انصاف کرو, ہر حال میں انصاف کرو کیونکہ یہی تقوی کے قریب ہے. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور ان اللہ خبیر بما تعملون. اب دیکھیں یہ قرآن مجید نے ایک بنیادی چیز بیان کی ہے. اگر مختلف ملک یا ممالک کے سربراہان ارباب اہل عقد اگر انصاف پر قائم ہو جاتے ہیں, یہ تو عالمی جنگوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ساری لڑائیاں اس وجہ سے آتا ہے. تو ایک تو مین وجہ تعلقات کی خرابی کی مین وجہ عدل و انصاف کا فقدان ہے. قرآن مجید نے اس نفسیاتی حصے کو پکڑا ہے اور مستقل پائیدار امن کے قیام کے لیے یہ ایک تجویز, یہ ایک رہنما اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے. تو جیسے جیسے انسان یا مختلف حکومتیں انصاف پر قائم ہوں گی اور دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے باز آ جائیں گی حکومتیں, یہ لڑائی جھگڑا اپنے آپ ختم ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا جو انتہائی مقصود حکومتوں کے متعلق یہ قرآن مجید سے یہ پتہ لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی حکومت قائم ہو جائے. تمام جغرافیائی حدود ہیں برائے نام رہ جائیں, سب حکومتیں اپنی اپنی مقامی ضرورتیں خود اپنے وسائل سے پوری کریں اپنے طور پر, چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر قسم کے وسائل پیدا کیے ہیں. تو اسی طرح پوری ساری دنیا کے ممالک ایک واجب الاطاعت امام کے ماتحت ہو, ایک حکومت کے ماتحت ہو, یعنی سارے کے سارے اجزاء جو ہیں ایک کل کا جزو بن سکتا ہے. یہ اسلام کے انتہائی مقصود ہے. لیکن سردست اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی, اس کے لیے کوئی جسمانی جدوجہد کرے, اسٹرائک کرے, جہاد کرے, جنگ کرے, اس کی اجازت نہیں دی. ہاں جب ساری دنیا میں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی خوشخبری دی ہے, 300 سال میں اسلام کا عالمگیر غلبہ ہوگا, احمدیت قائم ہوگی. حضرت غلام رسول راجگی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگ کبار صحابہ میں سے تھے, آپ کے ایک کشف ہے جو اس موقع کے لیے اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ میں 17ویں صدی ہجری میں ہوں, گویا مسیح السلام نے 300 سال کا ذکر فرمایا ہے, وہی 300 سال 17ویں صدی ہجری میں ہوں. میرے ہاتھ میں وہ دنیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی میری نظر پڑتی ہے وہ احمدی بادشاہ اور احمدی سلطنتیں نظر آ رہی ہے. تو یہ 300 سال کا عرصہ کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جو بیان فرمایا نا, آج سے 300 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو حضرت غلام رسول راجگی صاحب کی اس کشف کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے واضح ہو جاتا ہے معاملہ. تو واقعی جب پوری دنیا میں ایک ہی حکومت قائم ہو جائے گی اور یہ جو جتنے بھی ہر ملک اپنے ریونیو کا بہت بڑا حصہ, زیادہ تر حصہ ہتھیار خریدنے کے لیے, دفاعی اغراض کے لیے استعمال کرنا ہے, اس کی جگہ جب لڑائی ہی نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ جو بنیادی ضرورت ہے روٹی کپڑا مکان, یہ ساری بنیادی ضرورتیں انسان کی پوری ہو جائیں. جب انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں نہ کوئی تحاسد ہوگا, نہ کوئی تباغض ہوگا, سارے بھائی بھائی بن کر رہیں گے. یہ تو انتہائی مقصود ہے. لیکن موجودہ حالات کے مطابق جو اسلام نے جو رہنما اصول بیان فرمائے, ایک تو یہ میں نے بتایا قیام عدل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کیوں کرتا ہے؟ ان کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے, ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے. قرآن مجید نے اس بات کو بھی بنیادی طور پہ اس بات کو بیان فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِنَفْتِنَهُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی
یہ آیت چشمہ ہوتی ہے اور قومی زندگی میں بھی چشمہ ہوتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے تو دوسروں کا کام نہیں ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھتے رہے اور حرص و لالچ طمع کرے اور ان کو غصب کرنے کی کوشش کرے. جب انسان اس طرح کوشش کرتا ہے یا کوئی ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے قدرتی ذخائر پر قبضہ کرنے کی کوئی ملک کوشش کرتا ہے, لازماً امن بگڑ جاتا ہے, پھر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ قرآن کریم نے بنیادی اصول بیان کیا ہے. اگر انسان یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ خیروں و ابقا, میرے لیے وہی بہتر ہے, وہ باقی رہنے والا ہے, مجھے دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. جیسے مولانا صاحب نے فرمایا وہ ہے کہ اغنیاء کو حکم دیا ہے کہ اپنا اموال میں سے غریبوں کا حق دے دو, اور غریبوں کو بتا دیا گیا کہ تم امیروں کی عزت و احترام کیا کرو. یعنی ایک امیر و غریب کا جو گیپ ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی توجہ دی گئی ہے. تو اسلام میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ بہت سارے اور اصول بھی ہیں کہ وقت کا مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک حضور نے مختصر 2 لفظ کی ایک کا ارشاد ہے حضور کا, حیران رہ جاتا ہے انسان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب والعجم, ساری دنیا میں افصح العرب عجب تھے, موجز مختصر کلام فرمایا کرتے تھے, بہت سارے معنی. وہ یہ ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما, تم اپنے بھائی کی مدد کیا کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ تو مختصر فکرہ, لیکن اس میں وہ تمام باتیں اس میں سمو دی گئی ہے جو قیام امن کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیں ظالم کی تو مظلوم کی تو مدد ہر کوئی کرتا ہے, ہر کوئی بتاتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ حضور نے پایا ان کو ظلم سے روکنا دراصل ان کی مدد کرنا ہے. اگر اس حدیث پر باقی تمام باتیں چھوڑ دیں, اگر اس حدیث پر اگر دنیا کام کرتی ہے, ممالک کے سربراہان اس پر عمل کرتے ہیں تو پائیدار امن قائم کر سکتے ہیں. ایک اور بات قرآن مجید سے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. یہ ایک دنیا کی بیشتر ممالک کی ایک بیماری ہے, وہ سپیورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے, احساس برتری. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں, ہمارے پاس صاحب علم زیادہ ہیں, ہمارے پاس قدرتی ذخائر زیادہ ہیں, ایٹمی طاقتیں ہیں, وہ ان کے اندر ایک احساس برتری پائی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے, دیگر ممالک کو کمزور سمجھتے ہیں, پھر ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن مجید فرماتا ہے کوئی بھی قوم دوسری قوم کو حقیر نہ سمجھے, چونکہ ممکن ہے آگے چل کے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے ان سے بہتر ہو جائے. تو یہ ایسے بہت سارے ایسے اصول قرآن کریم نے بیان کیا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور جہاں تک باہمی تعلق کا سوال ہے, فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ ایک ایسا سہنر اصول ہے, اگر اس پر ممالک کے سربراہان اگر قائم ہو جاتے ہیں ممالک, تو بین الاقوامی تعلقات اتنا خوشگوار ہوں گے. جو اربوں ارب ڈالر جو دفاعی اغراض کے لیے ہتھیار خریدنے کے لیے جو خرچ کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کی بہبودی کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے. کس قدر فقر و فاقہ ہے, کس قدر غربت ہے بعض علاقوں میں, یہ اس وجہ سے نہیں اللہ تعالیٰ رازق نے رزاق نے اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی کی, ایسا نہیں ہے. کیونکہ دنیا کا نظام اب جو رزق کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کی تقسیم کار ہے, اس میں بنیادی طور پر غلطی ہے. تو ساری دنیا کے مسائل تب ہی حل ہوں گے جب دنیا اسلامی تعلیم کو اپنائے گی, اسلام کے نظام کو جب قبول کریں گے تو ساری دنیا میں امن کا گہوارہ ساری دنیا بن جائے گی. تو حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ایک اقتباس پیش کر کے میں بیان کو ختم کروں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اصول بیان کیا ہے, وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں وقت رعایت کے مطابق. حضور فرماتے ہیں قدیم سے لامذہب سیاست کے 3 اصول رہے ہیں جو مشرق اور مغرب میں برابر ہیں, مشترک ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مغربی سیاست کے اصول ہیں یا مشرقی سیاست کے اصول ہیں, کل کے ہیں یا آج کے, ہمیشہ سے یہی اصول چلے آ رہے ہیں. یعنی سیاست اگر لامذہب اور بے دین ہو تو پہلا اصول یہ ہے. کیا اصول ہے؟ قوم, وطن یا گروہ کا مفاد جب بھی عدل کے مفاد کے ٹکرائے تو قوم, گروہ اور وطن کے مفاد کو عدل کے مفاد پر لازماً ترجیح دو اور فوقیت دو, خواہ عدل کو اس کے نتیجے میں پارا پارا کرنا پڑے. یعنی ان کا خیال. قرآن مجید کا اصول حضور فرماتے ہیں قرآن مجید کا اصول سیاستی سے بالکل مختلف ہے اور برعکس ہے, جو یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.
کہ اے مسلمانوں تمہاری سیاست اور طرح کی سیاست ہے، یہ الہی فرمان کے تابع سیاست ہے۔ اس کا بنیادی اٹل اصول یہ ہے، کسی قوم کی شدید دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس سے ناانصافی کا سلوک کرو، ہمیشہ عدل پر قائم رہو، اور کیونکہ عدل تقوی کے قریب ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں دوسرا اصول سیاست یعنی بے دین سیاست کا اصول یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو مفادات کو طاقت کے زور سے ضرور حاصل کرو، یعنی مائٹ از رائٹ، طاقت ہی صداقت ہے، اس کے سوا دنیا میں صداقت کی کوئی اور تعریف نہیں۔ لیکن قرآن کریم اس کے برعکس یہ مختلف اصول پیش فرماتا ہے، جو یہ ہے کہ جس کی ہلاکت فرمایا کہ یہ وہی ہلاک کیا جائے جس کی ہلاکت پر کھلی کھلی صداقت گواہ ہو، اور وہی زندہ رکھا جائے جس کے حق میں کھلی کھلی صداقت گواہی دے۔ بس اسلام کا اصول مائٹ از رائٹ کے برعکس رائٹ از مائٹ بنتا ہے۔ یہ حضرت خلیفہ شمس رابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطبے سے اقتباس لیا گیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے اصول کے مطابق کہ امن کے قیام کے لیے جو زرعی اصول ہے ان میں سے چند ایک خاصان اختصار سے بیان کیا ہے، اگر اس کو دنیا اپناتی ہے، مالک اپناتے ہیں، تو ساری دنیا امن کا گہوارہ بن سکے گی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے یہ ہے کہ اسلام بین المذاہب جو تعلقات ہیں ان کو استوار کرنے کے حوالے سے اور اسی طرح منافرت سے بچنے کے تعلق سے کیا تعلیمات دیتا ہے، اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اسلام نے بین الاقوامی جو مذاہب ہیں ان کے اندر ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو کسی بھی مذہب کے بزرگ جو ہیں، چاہے وہ انسان ہوں یا بت ہوں یا کچھ بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کو پکارتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا بت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں کہ اگر تم اس کو برا بھلا کہو گے تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، فیسب اللہ بغیر علم، وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے۔ تو گویا کہ مذہبی منافرت جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرو، ایک دوسرے کے مذاہب کے جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرو اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے بتوں کو ہم نہیں مانتے اس واسطے کہ فلاں فلاں ان کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہاں ہم نہیں مانتے تو یہ الگ بات ہے، جو مانتے ہیں ان کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اگر تم ان کے بتوں کو یا ان کے رشی منی اوتاروں کو تم برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے پیغمبر کو اور تمہارے خدا کو گالیاں دینے شروع کر۔ تو گویا ایک اصول بیان کر دیا کہ بین الاقوامی جو مذاہب ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان کو اپنے عقیدے پہ رہنے دو، تم اپنے عقیدے پر قائم رہو۔ ہاں ذہنی طور پر اگر تم ان کو بتانا چاہتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ ان کو برا بھلا کہو، یہ کہو کہ بھائی قانون فطرت یہ ہے، قانون مذہب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور تمہاری پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید یہ کہتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے جو بزرگ ہیں ان کو گالیاں نہیں دینا ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اس سے بین الاقوامی جو مذاہب ہیں ان میں منافرت نہیں پیدا ہوگی بلکہ اتحاد پیدا ہوگا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں، چنانچہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر کا وہ پیغام دیتا ہے کہ چاہے وہ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، ان کے بعض بزرگوں کے ذریعے سے ان کو رہنمائی عطا کی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتہ پیدا ہوئے ہیں، ایسے نبی رشی اور منی پیدا ہوئے ہیں، ایسے گرو پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو اچھی تعلیمات دی اور ان کو نیک راستے پر چلنے کی ہدایت کی ہے۔ تو ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغامبر بھیجا ہوا ہے، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھارنے کے لیے ایک نبی بھیجے ہوئے۔
تیسری بات اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مذہبی منافرت دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو میں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا پیدا کروں، بلکہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے، اور فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ہاں تمہارا اپنا اعتقاد اگر صحیح ہے تو تم اپنے مذہب کے مطابق اپنا عمل درست کرو، اپنا نمونہ اچھا بیان کرو، پیدا کرو، اور تم اپنے لیے وہ دوستانہ ماحول پیدا کرو جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذاہب کے ساتھ پیدا کرنا چاہا ہے، چاہے ان کے عقائد غلط ہوں یا صحیح ہوں، یہ معاملہ تو خدا پر چھوڑ دو۔ تو یہ 3 باتیں لازمی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں کہ ایک تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو برا بھلا نہیں کرنا ہے، جو رشی منی اوتار گزرے ہیں یا ان کے بت ہیں ان کو برا بھلا نہیں کرنا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ امن امتن اللہ خلا فیہا نذیر، کہ ہر قوم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے پیدا ہوئے ہیں، نبی آئے ہیں، رشی منی اوتار آئے ہیں، اور ہم ان بات کو مانتے ہیں۔ اور تیسری بات بین الاقوامی مذاہب میں امن اور محبت اور اتحاد قائم کرنے کے لیے یہ دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اگر میں ایک دین کو مانتا ہوں، ایک مذہب کو مانتا ہوں، تو میرا حق نہیں بنتا کہ دوسرے کو زبردستی مسلمان کروں۔ یہاں پر میں ایک لطیفے پہ اپنے بیان کو ختم کروں گا کہ چنانچہ ایک پٹھان کے بارے میں پرانا لطیفہ مشہور ہے کہ فسادات ہو رہے تھے انڈیا میں، اس پٹھان کو خیال آیا کہ میں بھی ایک ہندو کو مسلمان بناؤں گا، اور صوفی بدقسمتی سے ایک پنڈت جی اس کو مل گئے، وہ کہنے لگا او پنڈت باسن آج ہم تم کو مسلمان بنا کے چھوڑے گا۔ کہے گا کیسے مسلمان بنا؟ اچھا تم کلمہ پڑھو۔ کہے گا خان صاحب کلمہ تو مجھے نہیں آتا، تو آپ پڑھا دو پڑھاؤ۔ وہ کہہ لگا خو تم آج بچ گیا، کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا ہے۔ تو گویا کہ ایسے لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، قرآنی تعلیمات سے بے بہرا ہوتے ہیں، یا جن کو اسلامی تعلیمات کا صحیح علم نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو مسلمان کیا بنائیں گے؟ تو جب ہم اپنے مذہب پر اچھی طرح عمل کریں گے تو دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی امن قائم ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی طور پر بھی ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں گے، اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم کرنے گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر ایک انسان نے اس دنیا میں ایک نہ ایک دن موت کی آغوش میں جانا ہے، اور اس بات کا اس کو یہ فکر بھی رہتا ہے کہ آخر موت کے بعد اس کے ساتھ کیا حالت ہوگی۔ تو اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ تو حیات بعد الموت کے متعلق جس قدر بھی قیاس آرائیاں ہیں، جس قدر بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب اپنے اپنے قیاسات پر مشتمل ہیں، اپنے من گھڑت باتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو باتیں بیان کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے اس پہ عام آدمی کلام کر ہی نہیں سکتا، چونکہ غیب کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی جب تک نہ ہو کوئی انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے، علماء نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، فاحش غلطیاں کی ہیں۔ بعض نے وہی جو دوبارہ دنیا میں آنے کا جو تناسخ وغیرہ کا عقیدہ گھڑ لیا ہے، اور بعض نے کا مطلب مختلف قسم کی تعویلات کی ہے بعض بعد موت کے بارے میں۔ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ہمیشہ سوال اٹھتا ہے نا کہ کس نے پیدا کیا، وہ کہ یہ کیا۔ بہت سے دنیا کے بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ بس کوئی ہے نہیں، کہ وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرے گا، کوئی خدا وغیرہ نہیں۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد سب سے زیادہ سوال انسانی ذہنوں پر جو گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ اس کثرت سے سوال اٹھتا ہے، تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید نے اصولی باتیں بیان کی ہیں، اور لیکن زمانے کا امام جس طریقے سے قرآن مجید کی آیات سے استنباط کرتے ہوئے آپ نے بیان کی ہے، حیرت انگیز باتیں بیان کی ہیں، اس کا انتہائی خلاصہ میں بیان گا، وقت کا مسئلہ ہے۔ ابھی دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم حیات بعد الموت کا قائل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے روح کیا چیز ہے، کہ انسان چونکہ ایک وقت تک دنیا میں رہتا ہے
اور اس کے بعد 60 70 یا 80 سال 100 سال زندگی گزارنے کے بعد اگر ہم کہیں کہ سب کچھ فنا ہو گیا تو پھر انسانی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ وسیع کائنات بنایا، مسخر کیا، سب کچھ دے دیا، اور بار بار 80 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں آیا افلا تعقلون افلا تتدبرون افلا تبصرون، یعنی عقل استعمال کرنے کی ترغیب دلائی، بہت کچھ انسان کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ کیسے عقل گوارا کر سکتی ہے کہ چند سال کے بعد جو ہے نا بس وہ ہمیشہ کے لیے ختم؟ ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے روح کیا چیز ہے؟ روح اللہ تعالیٰ ایک تو ہے مخلوق ہے، یہ سب سے پہلے سمجھنا مخلوق ہے، چونکہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روح بھی انادی ہے، ازلی ہے، ہمیشہ کے لیے، لیکن اسلامی عقیدہ یہ ہے جو سچا عقیدہ ہے وہ ہے روح مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح کے اندر غیر متناہی صلاحیتیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ مثلاً جس کو موت کیا چیز ہے؟ انسانی جسم جو ہے، جو ظاہری فزیکلی جو جسم ہے، یہ محدود طاقتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور انسانی روح غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ، غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ، غیر معمولی ترقیات کے لیے انسانی روح پیدا کی گئی ہے۔ تو جب انسانی جسم انسانی روح کے نشو و نما کے لیے قابل نہیں رہتا تو وہ کیا کرتی ہے؟ روح اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ موت دراصل ایک انتقال ہے، روح کے انتقال کو موت کہتے ہیں۔ تو پھر روح کہاں جاتی ہے؟ وہ ایک قبر ہے جہاں روحوں کو رکھا جاتا ہے، ارواح رہتے ہیں، اس کو بھی قرآن کریم میں قبر کہا گیا۔ ایک تو ظاہری قبر جس کو انسان دفناتے ہیں زمین پر، وہ فاماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے پھر اس کو قبر میں داخل کرتا ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ قبر سے مراد جو مٹی کی قبر ہے وہ نہیں، وہ ایک اپنی جگہ جسم اس میں رکھا جاتا ہے، وہ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کی روح جو ہے نا وہ باقی رہتی ہے۔ روح غیر معمولی ترقیات کے لیے پیدا کی گئی۔ اب روح کی کیا حالت ہے کہ کس طرح روح کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے؟ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے الہام کی روشنی میں اس کا بات کو بیان کیا ہے۔ روح کہیں باہر سے نہیں آتی، انسانی نطفے سے ہی وہ پرورش پاتی ہے، پیدا ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ یعنی انسانی نطفہ مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا ایک انسانی شکل میں باہر آتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو چیز نشو و نما پاتی ہے وہ روح ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح رابع ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون میں بہت لطیف مثالوں کے ساتھ بات بیان کی ہے۔ بس ایک تو مثالیں میں بتاتا ہوں ٹائم کے مطابق۔ ایک تو حضور نے فرمایا جس طرح جو اور انگور اور دیگر اشیاء کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ اس کو سڑا کر ایک شراب، اس سے ایک نتیجے میں ایک مستقل چیز بنتی ہے، شراب بنتی ہے، تو اسی طرح جب نطفہ اور اسی طرح مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایک لطیف چیز بن جاتی ہے، وہ روح ہے۔ روح دائمی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ابھی مرنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد وہ جزا اور سزا کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہوتا، یہ انسانی کی ترقیات جاری رہتی ہے، اور اس روح کو ایک جسم نصیب ہوتا ہے۔ پھر جو موجودہ روح جو ہے نا وہ اس ایک روح نصیب الگ روح بنتی ہے، اور موجودہ روح جو ہے نا اس روح کے لیے ایک جسم کی حیثیت بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ہم اس کو اس رنگ میں سمجھ سکتے ہیں جس طرح انسان کے جو ابتدائی حالات ہیں اس کے مشابہ ہے، مرنے کے بعد بھی ویسے انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ اب میں صرف ایک جامع اقتباس مسیح صاحب کا پیش کروں گا، آگے تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ عالم آخرت در حقیقت دنیاوی عالم کا ایک عکس ہے، اور جو کچھ دنیا میں روحانی طور پر ایمان اور ایمان کے نتائج اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ عالم آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ ہمیں اس تمثلی وجود سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور ذرا سوچنا چاہیے کہ کیوں کر روحانی امور عالم رؤیا میں متمثل ہو کر نظر آ جاتے ہیں، اور عالم کشف تو اس سے بھی عجیب تر ہے کہ وجود عدم غیبت حس اور بیداری کے روحانی امور طرح طرح کے جسمانی اشکال میں انہی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان عارف پر اسی دنیا میں وہ تمام عجائبات کشفی رنگوں میں کھل جاتے ہیں جو ایک محجوب آدمی قصے کے طور پر قرآن کریم کی ان آیات میں پڑھتا ہے جو معاد کے بارے میں خبر دیتی ہیں۔
جو جس کی نظر حقیقت تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی وہ ان بیانات سے تعجب میں پڑ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عدالت کے دن تخت پر بیٹھنا اور ملائکہ کا صف باندھے کھڑے ہونا اور ترازو میں عملوں کا تلنا اور لوگوں کا پل صراط سے چلنا اور سزا جزا کے بعد موت کے بکرے کی طرح ذبح کر دینا اور ایسا ہی اعمال کا خوش شکل یا بد شکل انسانوں کی طرح لوگوں پر ظاہر ہونا اور بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں صداقت اور معقولیت سے دور معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوائے خدا تعالیٰ کے معمولین کے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جو میں نے پیش کیا ہے وہ اسی میں سے اخذ کر کے یا اختصار سے پیش کیا ہے، تو ناظرین سے یہ خواہش کروں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے اور ان کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ایمانی قوتوں کو یقین کے درجہ تک بڑھانے کے واسطے اپنی قدرت کے سادہ نشان دکھائے ہیں۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 710 ایڈیشن 2003 مطبوعہ ربوہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر اگلے ایپیسوڈ میں بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا